الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الشرفاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلوات پڑھیں بلند آواز سے آخری آدمی تک مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد خداوند بزرگ و برتر کی حمد و ثنا کے بعد محمد و آل محمد پہ لاکھوں درود و سلام مالک کا احسان عظیم ہے کہ جس نے آپ مومنین کی زیارتوں کا شرف بخشا اور اس گھر میں ذکر محمد و آل محمد کرنے کا ایک موقع ملا تمام احباب کی توجہ ہے تو حاضری شروع کی جائے میرے واجب الاحترام سامعین گرامی ارشاد باری تعالیٰ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ تمہارے لیے زندگی گزارنے کے لیے بہترین نمونہ جو ہے وہ کردار پیغمبر ہے مجھے بتائیں اتنا پڑھو پونا گھنٹہ ٹھیک ہے میرا پیغمبر میرے پیغمبر کی سیرت تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے زندگی کا کوئی بھی رخ دیکھو کوئی آپ آرام سے ایسے رہنے دے جیسے نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں یہ اڑے گا آپ متوجہ رہیں گے زندگی کا کوئی بھی پہلو لے لیں تو تمہاری زندگی گزارنے کے لیے میرے رسول کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے نمونہ بھی چھوٹا موٹا نہیں بہت احسن نمونہ مکمل نمونہ ہے نمونہ حسنہ ہے سیرت اس کی کمال اب قبلہ سیرت پر عمل کرنے کے لیے دو چیزیں ہیں اور ایک ان میں جو تھیوری کے لیے کام آتی ہے وہ قرآن ہے اور اگر پریکٹیکل دیکھنا ہو تو وہ سورت پیغمبر ہے سیرت پیغمبر ہے اور رسول اللہ کی سنت طیبہ جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی ایک نمونہ عمل ہے اور سنت کا آسان سا ترجمہ یہ ہے کہ جو میرے پیغمبر کرتے تھے اسی طرح کرنا یہ سنت ہے اب سنت پر لوگوں کا ویسے بھی بہت زور ہے اہل بیت کو ثانوی حیثیت دیتے ہیں ہم نے کہا قرآن اور اہل بیت انہوں نے کہا نہیں قرآن اور اہل بیت نہیں قرآن اور سنت میں نے کہا چلو یار آج قرآن اور سنت بھی گفتگو ہو جاتی ہے توجہ رکھیں میں بہت جلدی کافی کچھ کہنا چاہوں گا اپنے ٹائم کے اندر رہتے ہوئے تو جب زمانے کو دیکھا تو زمانے نے اپنی جیب میں مسواک رکھ لی اپنی جیب میں مسواک رکھ لی اور میں نے کہا قبلہ یہ کیا کہا یار تجھے نہیں پتا کہ مسواک کرنا یہ جملہ آپ خالی جگہ آپ نے پر کرنی ہے تاکہ لطف آ جائے کہا یہ آپ کو نہیں پتا کہ نماز سے پہلے وضو سے پہلے مسواک کرنا سنت ہے میں چپ کر گیا بھی واقعی اس میں انکار تو ہو ہی نہیں سکتا جو میں نے ایک قبلہ مولانا صاحب کو غور سے دیکھا تو اس کی آنکھ میں اتنا زیادہ سرما تھا کہ آنکھوں سے بھی باہر چھلک رہا تھا میں نے ڈرتے پوچھا قبلہ یہ فری میں ملا ہے یا خریدا ہے اتنا جو بے تحاشا ہے انہوں نے کہا نہیں فری میں نہیں خریدا ہے تو میں نے کہا اتنا
کہا تجھے نہیں پتا دائیں آنکھ میں 4 سلائی؟ پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں یار، میرا تھوڑا سا ساتھ دینا ہے، سارے دن کی تھکاوٹ میں نے دور کرنی ہے ایک لفظ میں۔ کہا تجھے نہیں پتا دائیں آنکھ میں 4 سلائی، بائیں آنکھ میں 3 سلائی ڈالنا سنت ہے۔ بولنا تو صحیح یار، یہ اگلا جملہ تسی بولنا تھا میں نے گل پتہ لگنا کہ یہ اس آنکھ میں کتنی سلائی؟ 3 سلائی ڈالنا یہ سنت ہے۔ جو میں نے دیکھا تو شلوار بھی تھوڑی سی اونچی تھی۔ اچھا میں نے کہا قبلہ یہ کپڑا کم تھا یا درزی کینچی مار گیا؟ دوسرے کہا نہیں 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 درزی کینچی نہیں مار گیا، تجھے نہیں پتا کہ ٹکنوں سے اونچی شلوار پہننا سنت ہے؟ یار ایک اوے آجا بہ جا، یہ میں کچھ نہیں کہہ لی، تو بہ جا بیٹا، درمیان چو بننا اٹھتا نا ایک کم خراب نہ درزی نے کینچی ماری ہو، بہ جاؤ یار۔ بر محمد و آل محمد بلند صلوات۔ اگر تسی نا وہ بہ جا میرا سونا بہ جا، تینوں نہیں پتا کہ ٹکنوں سے اونچی شلوار پہننا سنت رسول؟ چھٹ چکیاں ساریاں گلا، مسجد میں دائیں قدم رکھنا سنت، بائیں قدم نکالنا سنت، واش روم میں جانا ایسے سنت، مانگ نکالنا سنت، یہ داڑھی رکھنا سنت۔ میں حیران رہ گیا کہ مولانا صاحب یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں تو تجھے یاد ہے، یہ کیوں بھول گیا ہے کہ حسین سے محبت کرنا بھی تو سنت رسول ہے؟ پتہ نہیں کیا آخری آدمی تک میرے بارش تھے رک جانی جب نعرہ حیدری آ جانا۔ اور میں نے کہا قبلہ آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں یاد ہے، مسواک سنت ہے، مانگ نکالنا سنت ہے، سرما ڈالنا، یہ کیوں بھول گیا کہ حسین سے محبت کرنا بھی سنت رسول ہے؟ یہ جمعہ کیا ہے؟ جمعہ کیا ہے؟ شیعہ پڑھے تو، سنی پڑھے تو، دیوبندی اہل حدیث جو بھی پڑھے، جمعہ نام ہے 2 چیزوں کا۔ سنت بتا رہا ہوں جلدی جلدی، جمعہ نام ہے قبلہ 2 چیزوں کا، 2 رکعت نماز اور 1 خطبہ۔ اور جنہیں پڑھ دے انہوں نے پتا ہے نا، تیسری شاید کوئی نہیں، یہی پڑھ دے ہو نا قبلہ 1 خطبہ تے 2 رکعت نماز، اور تو کچھ نہیں نا، کہ دونوں واجب۔ اور تیری چپ پہ سن کے دیکھ آپ کو معراج کروانے والا دونوں واجب ہو ہی نہیں سکتا کہ مولوی کہے اے میرا ذرا نکاح پڑھانا آج تے میں 2 رکعتاں پڑھا دینا خطبہ رہن دے ہے؟ نہیں نہیں، 2 رکعتاں بھی واجب تے خطبہ بھی واجب۔ یہ واجب کس نے کیا؟ صاحب شریعت نے۔ پیغمبر نے کہا واجب اب دے حسین کسے کہتے ہیں؟ حکمرہ جمعہ کا دن ہے، مسجد نبوی ہے، میرے نبی منبر پر تشریف فرمایا، خطبہ دے رہے ہیں، میری طرف دیکھیں خطبہ دے رہے ہیں کہ سامنے سے زہرا کا لالا ہے، پوری توجہ ہے، سامنے سے زہرا کا چھوٹا لالا ہے۔ جیسے ہی مسجد میں قدم رکھا نا، میرے مولا کے اپنی ہی آبا مولا کے دامن میں اٹکی، تو میں تو یہ پڑھتا ہوں کہ ابو تراب کا بیٹا زمین پہ آیا تو ابو تراب نے بھر کے اپنی گود میں لے لیا۔ جیسے ہی زہرا کا لال زمین پہ آیا نا، زمین پہ آیا، یا پوری توجہ چاہتا پڑھ رہا تھا نبی واجب، پڑھ رہا تھا نبی واجب خطبہ، مجھے عزت رسول کی قسم ہے جھوٹے پہ لعنت ہے، تیرے نبی نے خطبہ چھوڑ دیا۔ پوری توجہ رکھے میری طرف رکھے، تیرے نبی نے سرے سے خطبہ چھوڑ دیا، چھوڑنے کے بعد کیا ممبر چھوڑا، ممبر چھوڑا، گئے کہاں؟ جہاں حسین تھے۔ اور دیکھیے تھے لطف آنا حدیث دا، میچ بیٹھا نا، میچ بیٹھا نا، امید ٹھنڈا ہے نا، تو گرمی چ بھی بہنا بہنا ہے نا، لیتے اپنی شان سن، اپنی شان۔ ایتھے نبی نے تیرے یاد کیا کی کیتا؟ نبی گئے جا کر فوراً حسین کو اٹھایا، اٹھا کے جہاں بٹھایا۔ دیکھیں میری طرف کچھ نہیں ہوتا یار، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یا قائم آل محمد بلند صلوات۔ میرے نبی نے حسین کو اٹھایا، اٹھا کے یہاں بٹھایا، زانو پر بٹھا کر نا میرے نبی نے یہ نہیں کہا حسین پہلے خطبہ پورا کر لیں گے، تیری چپ پہ سن گئے، تیری چپ پہ سن گئے، میں پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں،
पहले मैं खुतबा पूरा कर लूँ, फिर मैं पूछूंगा कि तुझे चोट तो नहीं आई, तुझे चोट तो नहीं। अच्छा दूसरी रिजल्ट वो सामने जैसे दरवाजा है, वो सामने पीछे घर वाला, ऐसे समझिए वो मस्जिद का दरवाजा है। नबी बिला तशबीह यहाँ बैठे हैं, जैसे आप बैठे हैं बिला तशबीह, आप बैठे हैं सहाबाए किराम बिला तशबीह बैठे हैं। वो दरवाजे के पास जो सामने मोमिन बैठा है वो हुसैन के ज्यादा करीब था। बिला तशबीह मस्जिद नबी थी ना, हुसैन वो दरवाजे पर गिरे हैं, जमीन पर आए, वहाँ स्वाबी थे, जो भी स्वाबी थे, नबी यहाँ थे। इमाम से बतला हुसैन तक पहले सुहाबी ने पहुँचना था या रसूल ने? तेरी चौपे सके, तेरी चौपे सके, नबी ने तो पहले नहीं ना पहुँचना था। और सारे मेरे नबी के नौकर, सारे मेरे नबी के गुलाम, सारे मेरे नबी के साहब, अगर नबी चाहता तो ऐसे बैठा कह सकता थी, ओ अबू बकर, नबी जानते थे ये हुसैन खुद उठाने वाली चीज नहीं, हुसैन जमाने को उठाने वाला। अली हक नारे जन्नत बन गई है कि जन्नत है क्या? मेरी समझिए, हुसैन तुम्हारे उठाने की चीज नहीं, मैं उठाता हूँ। अगला सुन, अपनी शान सुन, मैं जल्दी जल्दी यहाँ रखा, यहाँ बिठाया, आप देख रसूल कर क्या रहे हैं। रसूल ने एक दफा खुतबा छोड़ दिया, छोड़ के अब मैं सियासता से पढ़ रहा हूँ, सियासता से माशाल्लाह। यहाँ बैठे ना, अभी रसूल ने आसमान की तरफ रुख कर क्या बारे लहा, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। मजलिस से फज़ाइल मुक जाने अगर गौर कर क्या है, बारे लहा मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ। माशाल्लाह, ये सारे ही कर दे यार। तो यार नाना से तो नवासा सी ना, केड़ा नाना जेड़ा नहीं करता। अगर इतनी दुआ मेरा नबी मांगता ना तो कोई माना नहीं था, इसलिए कि हर नाना अपने नवासे के लिए दुआ मांगता है ना। लेकिन अगली बात सुनो, कहा बारे लहा हुसैन से मैं मोहब्बत करता हूँ और तू भी कर। मोहताज ना करे जो जिक्र हुसैन में उठ रहे हैं, हमेशा किसी के मोहताज ना हो, आपके मोहताज हो, कि हाथ किसी के मोहताज ना हो। क्या है बड़े मैं भी मोहब्बत करता हूँ, तू भी कर।
کس سے؟ حسین سے. اگلی بارے اللہ تو ہر اس بندے سے بھی محبت کر جو حسین سے کرے. اور میرے نبی نے مذہب کی قید ہی ہٹا دی. یہ گروہ کرسچین ہے, یہ سکھ ہیں, یہ مسلمان ہیں. گئے نا کل محبت کے لیے گئے ہیں, عداوت کے لیے نہیں. اب سن لے پوری توجہ جملہ دینا چاہتا ہوں. کاش میرے پاس وقت ہوتا تو کچھ کہتا. بسم اللہ. کیا ہے بارے اللہ جو حسین سے محبت کر تو بھی کر. دیکھے میری طرف نیاز حسین. اتنا ٹائم نہیں ہے. کیا جو بھی حسین سے محبت کرے اس سے کر. محبت کرنے والا جو کرے وہ ہوتا ہے محب. جس سے بھی جائے وہ ہوتا ہے محبوب. ایک ہی نسخہ ہے. اگر تو چاہتا ہے کہ میں اللہ کا محبوب بن جاؤں تو حسین کو محبوب رکھ. حسین کو محبوب رکھ. مولا خوش رکھے. تسی اطمینان نہ بیٹھو کہ جے کہوں گے تو میں سویر تک حسین پڑھاں. اللہ کا محبوب بننے میں زیادہ مسجد میں جانا ضروری نہیں. حج زیادہ ضروری نہیں کہ حج کرے 20 کر لے. اللہ کے نبی نے تو کلیہ دے دیا. تو بھی کر اور ہر اس بندے سے کر جو حسین سے کرے. اور جو حسین سے کرے اس کا وہ رسول کا محبوب ہوا. جو رسول کا ہوا وہ اللہ کا ہوا. اب پوری توجہ سے جملہ دینا چاہتا ہوں. یہاں بیٹھ کر نبی نے خطبہ چھوڑ کر شروع کیا ذکر حسین. اور تیری جب پہ سکے میں سیاستہ سے پڑھ رہا ہوں. شروع کیا ذکر حسین. تے سنت بتا رہا تیرے نبی نے مسجد کے اندر منبر پر بیٹھ کر ذکر حسین کر کے قیامت تک کے مولویوں کو چیلنج کیا. خبردار بدعت نہ سمجھنا. مسجدوں کے اندر منبروں پر بیٹھ کر ذکر حسین کرنا یہ میں سمجھ آ رہی ہے. سنت نمبر 1 سنت نمبر 2. سنت 1 ہو گئی کہ ذکر حسین کرنا مسجد کے اندر. مسجد اندر امام والے چ نہیں وہ تو ہم کر رہے ہیں نا. نبی نے مسجد میں ذکر حسین کیا. اب ذکر حسین مسجد کے اندر کرنا سنت رسول ہے. تسی میرے حال دیکھو انہوں رہن دے جو قریب کہ بانی متوجہ ہوئے تو وہ پڑھنے ماشاءاللہ دا ہی فائدہ ہوندہ. بانی راضی ہوئے تو مولوی نے کچھ لبن آئے. سنت نمبر 2.
माशाल्लाह सुन्नत नंबर 2 ऐसे पढ़ जाऊंगा सुना आपने बड़ा ऐसे सुना ही नहीं कभी अब देख पूरी तवज्जो अब देख नबी तवज्जो माशाल्लाह 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 पर मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद बुलंद सलावत माशाल्लाह माशाल्लाह अगर उठे पानी अगे आ जा यार अगे आ जा इथे को आ जा इथे आख मेरे को नारिया बंदा चंगा लगा इथे आ जा अच्छा चलो ठीक दूसरी सुन्नत तवज्जो हो गई अब दूसरी सुन्नत मस्जिद में जिक्र हुसैन करना सुन्नत है दूसरी सुन्नत देख सजदे में है नबी सजदे में है नबी उससे पुष्ट पे है हुसैन ये आपने सुनी है ना बात वे बहुत सुनी है कोई नई बात नहीं सजदे में पैगंबर पुष्ट पे हुसैन नबी को तो पता चल गया ना कि पुष्ट पर कौन है पता चला है कि सजदे को लंबा किया ना लेकिन पता जिसे चला वो है जिसकी अपनी मर्जी कोई नहीं ये नबी वो है जिसकी अपनी मर्जी कोई नहीं बोलता अपनी मर्जी से नहीं करता अपनी मर्जी से नहीं चलता अपनी मर्जी से नहीं है ना आयते हैं मैं आयते छोड़ रहा हूँ उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं करता अब सजदे में है मेरा नबी ऊपर आ गया हुसैन अब इसने चाहा कि हुसैन है तो हुसैन सही है मैं नबी हूँ वो अल्लाह है नमाज हुसैन की नहीं नमाज तो अल्लाह की है अब यकीनन रसूलुल्लाह ने सर उठाने का इरादा किया वरना ना अपनी मर्जी करे तो फिर नबी नहीं रहता सर उठाने का इरादा किया फिर उठाया नहीं ना उठाया आवाज़ कुदरत आई है मेरे हबीब आज नहीं कहा बारे लहा कब तक कहा जब तक क्या सुना है कहा बारे लहा कब तक कहा जब तक ठीक है ना अब मैं एक जुमला आपने कभी इस अंदाज में नहीं सुना मेरे हुसैन ने सारे उलमा पढ़ते हैं ऊपर बैठे रहे और नबी ने तस्बीह पढ़ा दी कितनी दफा पढ़ा वक्त का जो आपने सुना है 70-72 दफा रसूलुल्लाह ने तस्बीह पढ़ी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अच्छा एक बात देखे मेरी तरफ लुत्फ लेना है ये जो बंदा सुभान अल्लाह कहता है ना इसकी भी एक रीजन है ऐसे बंदा सुभान अल्लाह नहीं कहता मिसाल देता होते बड़ा सोहना जिहा चेहरा होवे बड़ा खूबसूरत चेहरा हो ना ते बंदा देख के कहता सुभान ते बंदे पंजाबी च कहते लगता इंज ही इन्ना सोहना पे इंज लगता जिन्हें बनाया ही अल्लाह ने अपने हत्थों नाल कह देते हैं ना कहते सुभान अल्लाह अच्छा कोई बहुत सारा देहात में शहर में मीनार खूबसूरत बना हो मस्जिद का तो बंदे कहते हैं सुभान अल्लाह मरी में चल जाओ बड़े बड़े पहाड़ हैं बंदा देख के कहता है सुभान अल्लाह जो भी ऐसी चीज़ है जो उसकी तरफ मुतवज्जे करे तो बंदे सुभान अल्लाह कहते हैं ना अब यहाँ देख तेरा नबी सुभान अल्लाह क्यों कहता था ये मैं आपको बताऊं बड़ी मेहनत से बात को चाह अब नबी ने सुभान अल्लाह क्यों कहा देख नबी ने सर उठाने का इरादा किया कहा नहीं फौरन तेरे नबी के ज़हन में आया मैं नबियों का नबी मैं दयानतदारी न पढ़ रहा तेरे नबी ने सोचा कि मैं नबियों का नबी मैं नबियों का नबी मैं सैयदुल मुरसलीन मैं सैयदुल अंबिया मैं महबूबे इलाही ये जो मेरे ऊपर बैठा है ना सैयदुल अंबिया है ना ये सैयदुल मुरसलीन है
माशाल्लाह یہ خاتم النبیین ہے، واہ واہ لیکن ہے کیا کہ میں اس کی مرضی کے بغیر سر نہیں اٹھا سکتا۔ حسین میں تیری مرضی کے بغیر سر ہی نہیں اٹھا سکتا۔ حسین سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ پوری توجہ۔ کہا حسین تیرا اتنا بڑا مقام، اللہ کے نزدیک تیری اتنی بڑی شان، میں نبی ہو کے سر نہیں اٹھا سکتا تیری مرضی کے بغیر۔ حسین سبحان اللہ، حسین سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حسین کیوں نہ میں تجھے سبحان اللہ کہا، تیرے جیسا کسی کا نانا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، تیرے جیسا کسی کا نانا نہیں۔ سبحان اللہ، تو تیرے بابا جیسا کسی کا بابا نہیں۔ سبحان اللہ، تیری ماں جیسی کسی کی ماں نہیں۔ سبحان اللہ، تیرے بھائی جیسا کسی کا بھائی نہیں۔ تیرے عزاداروں جیسا کوئی عزادار نہیں۔ سبحان اللہ، نبی حسین کے فضائل پڑھتا گیا، سبحان اللہ کہتا گیا۔ ماشاءاللہ میں نے پچھلی درمیان والی ساری چیز چھوڑ دی۔ حسین نے سجدے سے نبی نے سر اٹھا لیا جب حسین پشت سے اتر گئے، ٹھیک ہے نا، 70-72 دفعہ پڑھا۔ اب میں پتے کی بات بتا رہا ہوں، جب حسین نے پشت الگ ہوئے، رسول اللہ نے سلام پھیر دیا۔ میرا چیلنج ہے طالب علم ہونے کی حیثیت سے، سب شیعوں سے، سب سنیوں سے، اور یہ چیلنج پکا ہے، مجلس کا چیلنج ہے، سپیکر کی مدد سے، اس کی مدد سے، کوئی مولوی مجھے یہ بتا دے کہ نبی نے یہ نماز دوبارہ پڑھی ہو۔ حالانکہ نبی کا وہ خضوع و خشوع تو نہ رہا، اب نبی کے ذہن میں حسین تھا، زبان پہ سبحان اللہ تھا، زبان سے نبی کہہ رہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایتھے حسین ہے کہ قدم اترے، کب اترے، کب سجدے سے سر اٹھاؤں، وہ خضوع و خشوع تو نہ رہا۔ ایک وقت میں نبی دو کام کر رہا ہے، حسین بھی کر رہا ہے، اللہ اللہ بھی کر رہا ہے۔ تو نبی نے اگر کہا کہ چلو یار دو اور پڑھ لینا، وہ خضوع و خشوع سے پڑھوں گا، پڑھی، میرا چیلنج ہے، میں نے دکھا دی ہو کہ نبی نے پڑھی، یہ پڑھی تو میں جھوٹا، کہ یہ نہ پڑھی تو مان لو کہ نماز ہو گئی۔ بہت بڑا جملہ، نبی کی نماز ہو گئی، پتہ میں نے لگ گیا جڑے بندے بیٹھے نے، نماز ہو گئی، اور بنفس نفیس بالجسم حسین نبی کی نماز میں ہے۔ بالجسم بالذکر، جسم کے ساتھ، ذکر کے ساتھ، فکر کے ساتھ حسین نبی کی نماز میں ہے۔ والحسین سید شباب اہل الجنہ وابوہما افضل منہما، حسن اور حسین جوانان میں جنت کے سردار ہیں، پر ان کا باپ ان دونوں سے افضل ہے۔ جنہیں کم فضیلت والے باپ کی نسبت وہ نبی کی نماز میں آ جائے، نبی کی ہو گئی، تیری نماز میں علی آ جائے، چھوڑ دی اور آگے بڑھ رہا ہوں۔ نبی نے نماز ختم کی،
या कायमी आले मोहम्मद बुलंदतर सलावत जितनी दफा मौलवी साहब ने हजरत साहब ने सुभान अल्लाह कहा ते बहुत ही मजे से कहा कि 5 दफा कहो सारे रल के सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मैं हुण एक गल दस दियां, पढ़ी लिखी शिया सुन्नी दोनों दी किताबां च शिया सुन्नी सुन्नी तो बहुत कहते हैं कि एक दफा सुभान अल्लाह कहो, एक दफा यार कह रहा सुभान अल्लाह, कहते सुभान अल्लाह ते वो कहते कि एक दफा सुभान अल्लाह कहने नाल ना जन्नत च एक बूटा लग जाता, ईमानदारी की गल लग जाता। साडी फिका दे साडी कुतुब दे विच ये हदीस है कि एक दफा सुभान अल्लाह कहने से जन्नत में एक दरख्त लग जाता है। ते हाथ बन के मैं कहांगा कि जन्नत दे विच दरख्त जरूर लाओ ते कंडियां वाले ना लाओ। मौला की कसम चूक पड़ा कि मौला कलमा ना इंसान न करे। मेरे मौला फरमाते एक गल तो रवायत अगे मैं छड़ा, मेरे मौला ने फरमाया अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कायनात में कोई शय है ही नहीं, कोई शय है ही नहीं जिहदे अगे मेरी विलायत ना पेश की गई हो। जिहड़ी जिहड़ी शय ने मेरी विलायत कबूल कर ली ओदा असर बदल गया। फल ने कबूल की मिठा हो गया, दरख्त ने कबूल की ना कंडे लगे फल लग गया। करीब आ जाओ जो मैं आपको बात रसूलुल्लाह ने सजदे से सर उठाया, नमाज तमाम हो गई, इंज करके रुख किया। सहाबाए किराम ने पूछा या रसूलल्लाह, अब मैं फिर रिवायत पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। सहाबाए किराम ने पूछा या रसूलल्लाह ये हुसैन दी वजह नाल इतनी लंबी नमाज करनी, क्या हुसैन से ज्यादा मोहब्बत है? आखिरी आदमी तक अद्धी हदीस सुनी है तो बाकी ना किसी ने पढ़ी है, पढ़ते ही नहीं एक वजह तो अद्धी हदीस सारे आ गई थानू भी आ गई है तो मैं पूरी पढ़ के दसा लगा ये पढ़ी कितने सी नबी ने। सहाबा किराम ने कहा या रसूलल्लाह हुसैन से ज्यादा मोहब्बत है तो उसकी खातर नमाज को लंबा कर दिया। तो मेरे नबी ने इतने हदीस बयान की, इतने जी हर इमाम बारगाह से लिखी गई है। मेरे मौला फरमाते रसूल पर तुम्हें नहीं पता मेरी हुसैन से क्या निस्बत है? तुम्हें नहीं पता मेरे नजदीक हुसैन का क्या मकाम? सुनो, अल हुसैन मिन्नी, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे। इत्थे पढ़ी इत्थे हदीस इन्नी बंदे पढ़ते बाकी तो खा जाते नहीं ना, तो मैं सारी पढ़ने लगा। आएगा हदीस क्या अल हुसैन मिन्नी, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से। आगे मन अहब्बल हुसैना फकद अहब्बनी, जिसने भी हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे की। ये हदीस कट्ठी है हुसैन में निवाना नहीं अगे आएंगे ये मर्जियां दसी नहीं क्या हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ। मन अहब्बल हुसैना फकद अहब्बनी, जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे की। मन अहब्बनी फकद अहब्बल्लाह, और जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की। अगला जुमला मन अहब्बल्लाह दखलल जन्नह, बस जिसने अल्लाह से मोहब्बत की गया सीधा जन्नत में।
ہوئی ہے؟ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے، جس نے مجھ سے، اس نے اللہ سے، جس نے اللہ سے، وہ جنت میں گیا حسین نال محبت ہی نہیں، تے رسول نال بھی نہیں، تے رسول نال بھی نہیں، تے اللہ نال بھی نہیں، تے جی اللہ نال نہیں تے جنت نہیں۔ پوری حدیث اگلا جملہ نبی فرماتے ہیں من ابغض الحسین فقد ابغضنی، جس نے حسین سے بغض رکھا، ایتھے منہ پاک دیکھو ایتھے پتہ لگ جائے نا، من ابغض الحسین فقد ابغضنی، جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے رکھا، من ابغضنی فقد ابغض اللہ، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے رکھا، من ابغض اللہ دخل النار، اور میرا چپ چپ ساتھیو، جس نے اللہ سے بغض رکھا وہ گیا جہنم۔ یہ جہنم کہاں سے شروع ہوئی؟ بغض حسین سے۔ جہنم کہاں سے شروع ہوئی؟ بغض حسین سے، جس نے حسین سے بغض رکھا، نبی سے، نبی سے، اس نے اللہ سے، جس نے اللہ سے، وہ گیا جہنم میں۔ تینوں سمجھ نہیں آئی؟ یہ مکے جا کے جنت لبدا ہے، حج تے کہتا جنت لبے، جنت تیرے کول ہے، ادھر جنت ہے ادھر جہنم ہے، ہائے ہائے ہائے، دور نہیں، جنت بھی تیرے قریب ہے، جنت بھی قریب ہے، تیری مرضی ہے۔ جنت اور جہنم کہتے کسے ہیں؟ محبت حسین کا نام جنت ہے، عداوت حسین کا نام جہنم ہے، مرضی ہے جنت لے لے، مرضی ہے جہنم لے لے، تو سمجھ آ رہی ہے؟ جنت تو حسین کی محبت میں ہے۔ علم برہمت ہونے یا ویسے کچھ اور حسین، یہ جو علمدار ہے نا، دیکھو میں مصحف کی طرف آ گیا، یہ علمدار بھی حسین کا ہے، غور نہیں کیا، غور نہیں کیا۔ یہ علم جو ہے نا، علم کی نسبت ہے عباس سے، یہ علم کیا ہے یار؟ ذرا غور تو کرو، کیا ہے؟ خود بنایا خود ہی خریدا، یار غور نہیں کیا۔ ایک کپڑا تسی مدینوں منگوا دے ہو لگتا تو شاید نہیں دے ہو تے آپ ہی لے آتے ہو تے ہے کی علم؟ ایک بانس سٹیل کی وہ لے لے، سٹیل کی نالی لے لے، یہی چیز ہے۔ ایک بانس اور ایک کپڑا، یا ایک سٹیل کی نالی اور ایک کپڑا، دونوں چیزیں ہیں نا، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں۔ تینوں نہیں سمجھ لگتی کہ کپڑا یا بانس یا نالی ساڈے نزدیک محترم کنی ہے کہ اسی یہ دے اگے انج کر کے جھولیاں بنا بے کیوں؟ کپڑے اور بھی بتھیرے ہیں کہ بظاہر اس علم دے کپڑے نالوں بہت زیادہ قیمتی، تو کدی اسی انہوں بھی کیا؟ یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے نہ کپڑا عام سمجھا، نہ ہم نے بانس عام سمجھا، ہم نے کہا یہ کپڑے اور بانس کی نسبت ہے عباس کی طرف، علم کی نسبت ہے علمدار کی طرف، اور حسین کی عباس کی نسبت ہے حسین سے، اور حسین کی نسبت ہے رسول سے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ خدا کی قسم یہ میرے مولا عباس ہے، کربلا میں شہادتیں بڑی ہوئی ہیں، جس شہادت نے حسین کی کمر توڑی ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے، آباد رہیں، شاد رہیں، بی بی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور بانیان کی بول و توفیق آپ نے اضافہ فرمائے، اور جتنے اس بارش میں بیٹھے ہیں
मौला साहब की तमाम की शरी हाजात को पूरा फरमाए, माँ सवाए गम हुसैन के कोई गम न दे। ये वाहिद शहादत है कि जिसने हुसैन की कमर तोड़ दी। कहा अल आन इन कसरा ज़हरी, अब्बास तेरे जाने से मेरी कमर टूट गई। सुनोगे जुमला, अब्बास की शान के लिए इससे बड़ा मेरे पास जुमला नहीं है कि जिस बीबी का नाम अल्लाह ने रखा, जिस बीबी का नाम अल्लाह ने रखा, कौन है वो बीबी? वो है दुख्तरे रसूल। बीबी का नाम बीबी के बाबा ने नहीं रखा कि आप समझे कि फातिमा रसूलुल्लाह ने रखा। बीबी का नाम खुद अल्लाह ने रखा। जिस बीबी का नाम अल्लाह ने रखा, उसी बीबी ने गाजी का नाम अब्बास रखा। गौर नहीं किया आपने? जिस बीबी का नाम अल्लाह ने रखा, उसी बीबी ने गाजी का नाम अब्बास रखा। और जब मेरी आकाज़ादी का आखिरी वक्त था ना, उस वक्त जनाब ज़ैनब से कहा, ज़ैनब मेरी बेटी, तेरे पर्दे का मुहाफ़िज़ और मेरे हुसैन का मुहाफ़िज़, एक तुझे अल्लाह भाई देगा, उसका नाम अब्बास रखना। गोद में बिठा के उसके कान में इतना कह देना, जाती हुई माँ ज़हरा तुझे सलाम कह। अजर शर्मा के लिए रोना, शर्मा के लिए रोना। माँ ज़हरा सलाम कह गई थी। और ये 2 कुर्ते मैंने अपने हाथों से सिए थे, ये अब्बास को पहना देना। जल्दी कर रहा हूँ। मेरी आकाज़ादी सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा 20 साल गाजी मौला से बड़ी हैं। कितने? 20 साल मेरी आकाज़ादी मेरे मौला से बड़ी है। कितने? 20 साल मेरी आकाज़ादी ज़ैनब मौला गाजी अब्बास से बड़ी है। मसाइब का ये जुमला है कि जहां इतनी बड़ी बहन हो, 20 साल का फर्क हो, और 20 साल छोटा भाई हो, इतनी बड़ी बहन अपने भाई को भाई समझ के नहीं पालती। यार मैं क्या मसाइल पढ़ूंगा, बड़े दर्द दिल वाले बैठे सुनने बैठे हैं, आप मसाइल के रदाई लगते हैं। 20 साल का जहां फर्क हो ना, तो 20 साल बड़ी बहन 20 साल छोटे भाई को कभी भाई समझ के नहीं, बेटा समझ के पालते। और आपने कई दफ़ा देखा होगा, बड़ी बहनों को छोटे भाई हमेशा ही कहते हैं, ये तो हमारी माँ है, इसने हमें माँ बन के पाला है, इसने हमें माँ का प्यार दिया है। इतना था ना, जब पता कर जिसने अब्बास को माँ बन के पाला था, जब आखिरी सलाम करने आया होगा, कर ले मातम, जिनके मज़हब में मातम जैसे हाथ में प्यारे कर रहे, जब आखिरी सलाम करने के लिए आया ना, मेरा आखिरी सलाम, जब कहा ना आखिरी सलाम, ज़ैनब की चीख निकल गई और रो के कहा, इजाज़त मिल गई। मैंने पढ़ दिया, तूने सुन लिया है, पता सैयदा को है कि अब्बास जा रहे हैं। अब्बास इजाज़त मिल गई? कहा बीबी मिल गई। कहा बाहर क्यों खड़ा है, ज़रा अंदर तो आ। जब मेरे मौला अब्बास अंदर आए ना, अंदर आए हैं, तो 2 जानू जैसे नमाजी तशहुद में बैठा है, अपनी आकाज़ादी के सामने बैठ गया, नजरें झुकी हुई हैं। सानिया ज़हरा ने 2 हाथ यहाँ रखे और यूं चेहरा उठा के एक सवाल कहती है कि तू जा रहा है मैदान के लिए, इतना बता दे, इसीलिए साथ लाया था कि तू मारा जाए और मैं तेरी लाश पे बैठ के आंसू बहाऊं? नहीं, आपने मसाइब नहीं सुना। क्या मैं इस दिन के लिए तुझे पाला था कि तो तू मैदान में मारा जाए और मैं तेरे लाशे पे बैठकर सर के बाल खोल के रो? अब्बास तेरी वफा को सलाम। रो के कहा, आकाज़ादी, हर बनी हाशिम का लाशा खेमे में आएगा, पर मैं वादा करता हूँ ना मेरा लाशा आएगा, ना तुझे बाल खोल के रोने पड़ेंगे। अजरुकल्लाह, ना तुझे बाल खोल के और रोना पड़ेगा।
کیا چیخ نکل گئی سیدہ زینب کی، کہا عباس یہ حق مجھ سے نہ چھین، وہ مجھے رونے سے محروم نہ کرنا، میں نے تجھے چھوٹا بھائی سمجھ کے نہیں بیٹا سمجھ کے پالا۔ اجرکم اللہ، بس آنسو آپ کے آگے ہیں، تھوڑا سا اور مصائب سن لیں تاکہ مجلس مکمل ہو جائے۔ جب اجازت ملی چلنے لگے، سکینہ کو اٹھایا، سکینہ کو اٹھایا، پیار دیا، ہاتھ چومے، گلا چوما، پیشانی چومی، شاید اس لیے چوما کہ باقی تو آ جائیں گے، اس نے واپس نہیں آنا، اجرکم اللہ، شاید باقی آئیں گے یہ واپس نہیں آئے گی، کہا میں تیرے لیے پانی لینے جا رہا ہوں، جلدی کرو پانی۔ جیسے ہی پانی کا سنا نا، سیدوں کے 64 بچے تھے جن کے ہاتھ میں پیالے آ گئے، کہا سکینہ تیرا چچا لے گیا ہے تو پہلے مجھے پلانا، تیرا چچا لے گیا ہے تو پہلے مجھے پلانا۔ عباس چلے گیا، میں نے درمیان میں ساری چھوڑ دی، لڑتے لڑتے عباس کا ایک بازو قلم ہوا اور رو کے کہا اکبر کا صدقہ، اب میں نے پڑھ دیا ہے تو نے سن لیا ہے، دوسرا ہوا شہید، کہا اصغر کا صدقہ۔ پھر آپ نے غور نہیں کیا، ان بازوؤں پر زینب کو بڑا مان تھا، انہی بازوؤں کے سہارے زینب نے مدینہ چھوڑا تھا، ان بازوؤں پر ماں کو بھی بڑا مان تھا۔ جب بشیر آیا نا کافرہ لے کر مدینہ، جلدی کرو مدینہ آیا نا، مدینے میں اعلان کیا مدینے والوں، مدینے کے سردار مارے گئے، جب مدینے کے سرداروں کی بات ہے نا مارے گئے۔ عباس کی ماں دروازے پہ آ کے کہتی بلا اس منادی کرنے والے، اور منادی کرنے والے کون مارا گیا؟ کہا مدینے کے سردار مارے گئے، کہا کون؟ حسین، کہا حسین مارا گیا، مارا گیا۔ میری آقا زادی نے کہا ایک بات بتا، جب حسین مارا گیا میرا عباس ہائے کیوں نہیں کرتا یار، پتہ نہیں کس کے آگے بیٹھا، کیا حسین چھوڑ گیا تھا جو حسین مارا گیا؟ کہا بی بی ایک منٹ کر کے پوچھتا ہوں تو ہے کون، تو ہے کون؟ کہا میں عباس کی ماں ہوں۔ جب کہا نا عباس کی ماں ہوں تو اس وقت کہا کہ نہیں عباس نے چھوڑا نہیں تھا، عباس حسین سے پہلے شہید ہو گیا۔ سنے گا جملہ بازو کے متعلق، حسین سے پہلے شہید ہو گیا۔ بی بی نے پوچھا اگر شہید ہو گیا تو الحمدللہ، حسین سے پہلے شہید ہوا الحمدللہ، لیکن ایک بات بتا دے مجھے، وہ تھا کون جس نے میرے حسین کو شہید کیا، میرے عباس کو شہید کیا؟ کیا کیسے؟ کہا بی بی کیا ایسے کہ ایک ظالم نے سر پہ گرز ماری، جاہے سے گرز کا نام ہے نا، سیدہ بی بی ام البنین کی چیخ، کہا خبردار میرے دودھ کی توہین نہ کر، جب اس نے گرز مارا تھا میرے عباس نے روکا کیوں نہ؟ اور رو کے کہتا بی بی کیسے روکتا، بازو پہلے ہی کٹ گئے تھے۔ اجرکم اللہ، اتنا ناز تھا بازو پر، وہ بازو قلم ہو گیا، قریب آ گیا، میں نے ساری شہادت نہیں پڑھی، قلم برآمد ہونا ہے، عباس کے بازو کٹ گئے۔ سکینہ تڑپ کے کہتی ہے دادی فضا میرا چچا ابھی آیا نہیں، میرا چچا ابھی آیا نہیں، بتا تو صحیح آیا کیوں؟ کہا ابھی میں تجھے دکھاتی ہوں۔ جیسے ہی پردہ ہٹایا نا، کہا وہ دیکھ تیرا چچا سامنے ہے۔ جب دیکھا نا تڑپ کے کہتی ہے دادی میرے چچا کو کیا ہوا؟ علم کبھی یوں ہو رہا ہے کبھی علم یوں ہو رہا ہے۔ کہا اے سکینہ تیرے چچا کے بازو کٹ گئے، علم کبھی یوں کبھی یوں۔ سنو گی جملہ؟ وہاں سے سکینہ سے آواز دے کے کہیں چچا وعدہ ہے اسی طرح آ جا، جب تک زندہ ہوں پانی نہیں مانگوں گی، اسی طرح واپس آ جا، اسی طرح واپس آ جا۔ بس چھوڑ دی، میرے مولا عباس کی شہادت ہو گئی، علم میرے مولا حسین لائے ہیں، کیونکہ علم نے آنا ہے۔ جیسے ہی علم لے کے حسین چلے نا، جیسے ہی دیر ہے، جیسے ہی علم لے کے آئے نا، لے کے خدا کی قسم غلط پڑھو تو سزا ہو، جیسے قریب قریب علم آ رہا تھا نا، سیدوں کے جتنے بچے تھے نا انہوں نے ایک گرد چکر ڈالا، حالہ بنایا سکینہ، سکینہ پہلے مجھے، وہ تیرا چچا آ رہا ہے، پہلے پانوں میں لاکھوں سبیلے قربان کرو، پہلے مجھے دینا۔ جب علم خالی آیا نا، بہت سارے بچوں کے ہاتھوں سے پیالے گر گئے، سیدوں کے کھڑے کھڑے بچے دنیا سے رخصت ہو گئے، خالی علم کا آنا تھا۔ جیسے ہی علم آ گیا نا، میری آقا زادی سیدہ زینب نے کہا ساری بیبیوں میرے قریب آ جاؤ، میرے قریب آ جاؤ۔ جب ساری بیبیاں آ گئی نا، کہا میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں، کل تک میں
मातमी संगत अदादारा ने अहले बैत के लोहे खान जहाँ तशरीफ लाए। अदादारा ने अहले बैत के लोहे खान मातमी भी और लोहे खान भी हल्का बनाए। तो महल का मेज पर थोड़ा मशवरा देना जरूरी है, मैंने भी पता ही है जरा नहीं भाई आओगे चलो रखो जाओ।